بارگاہ الہی کے اندر یہ دعا ہے، یہ التجا ہے، اللہ رب العزت رب ذوالجلال رب کعبہ رب رحیم رب کریم مجھے صحیح حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ سب کو سن کر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، پروردگار عالم سب کو صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا جو ہے سب کو اپنے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء اور ساری کی ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنا دی۔ سب سے پہلے میرے بھائی ترجمہ جو ہے نا اس کو سماعت فرمائیں۔ لا اقسم میں قسم کھاتا، بہذا البلد اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حِلٌّ داخل ہونے والے، آپ کے لیے حلال ہے، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اور قسم ہے باپ کی، وَمَا وَلَدَ اور اس کی اولاد کی، لقد خلقنا الانسان بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد مشقت، ایحسب کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ یقدر کہ ہرگز قابو نہ پا سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی، بات سمجھے اللہ ثانیہ فرمائے سب کی۔ یہ سورہ بلد جو ہے نا یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 20 آیتیں ہیں اور اس کا ایک رکوع ہے، اور پہلی آیت کے اندر جو لفظ بلد ہے نا اسی سے اس کا نام جو ہے وہ اخذ کیا گیا، لیا تو صاحب جی بات سمجھ آ رہی نا؟ جی یہ پہلی بھی جا رہی سمجھا رہے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی کہ انسان کیا ہے، مکلف ہے۔ مکلف کیسے کہتے ہیں؟ جو قانون کا پابند۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون ہمارے لیے وضع کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر انسان تو اس قانون کے اوپر عمل کرے گا نا کامیاب، اگر اس کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا نا، پھر تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا، ناکام۔ چونکہ انسان مکلف ہے تو اس کو یہاں پہ بھی جو قانون ہے سلطنت کے ان کی بھی پاسداری کرنی ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر پکڑے جاتے ہیں، چلان ہوتا ہے نا۔ چلان کیوں ہوتا ہے؟ جب قانون کو توڑتا ہے تو وہاں بھی پکڑا جائے گا، جب اللہ کے قانون کو کیا کر دے گا، نہ دنیا میں دنیا والوں کے قانون سے یہ بچ سکتے ہیں، اور نہ آخرت کے اندر اس رب العالمین کے جو قانون ہے اس سے یہ بچ سکتے ہیں۔ قانون بات سمجھیں، یہ صرف انسان اور جنات
دو مخلوق ایسی ہے جو مکلف ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں وہ مکلف نہیں ہے، اس سے بات پرس نہیں ہوگی، اس سے پوچھیں، انسان سے پوچھیں تو کیا کرتا ہے، کیا کیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان سے قیامت والے دن نا 5 سوال ہوں ہر انسان سے. ہر انسان سے کتنے سوال ہوں گے؟ 5. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ان 5 سوالوں کا یہ جواب نہیں دیتا اپنی جگہ سے ذرہ برابر سرک بھی نہیں سکے، ہل بھی نہیں سکے. ان 5 سے بچ کوئی نہیں سکے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ انسان تجھے میں نے زندگی دی تھی، اس زندگی اپنی کو تو نے کہاں پہ کھایا، اس زندگی کو تو نے کہاں پہ لگایا. ٹھیک ہے. یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال انسان سے یہ ہوگا کہ انسان تجھے میں نے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کو کہاں پہ صرف کیا. اور تیسرا سوال انسان سے یہ ہوگا کہ انسان تو نے مال کمایا کہاں سے تھا، مال کمایا کہاں سے. اور انسان کا سوال یہ ہوگا کہ انسان پھر اس کو خرچ کہاں پہ کیا تھا. میرے راستے کے اندر بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اور آخری جو سوال ہوگا نا جی، تو نے جو علم حاصل کیا تھا کیا تو نے علم کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں کیا. وہ شخص کامیاب ہو جائے گا علم اور عمل کے اندر جس کی کیا ہو جائے گی، مطابقت ہو جائے گی. اگر علم اور عمل کے اندر تضاد آ گیا تو وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. علم اور ہے، عمل اور ہے. جاننے کے باوجود عمل نہیں کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، پکڑا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس مقدس شہر کی کیا کی، قسم کھائی. سب سے پہلے لام تاکید کے لیے نا، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. بالاتفاق کون سے شہر مراد ہے؟ مکہ جی. دنیا کے اندر جتنے بھی قرے ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ مکہ. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے نا، اس شہر کو چھوڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا اطیبک فی بلد، اس شہر میں جانتا تو بڑا پاکیزہ ہے، تیرے جیسا پاکیزہ شہر کوئی نہیں پوری دنیا میں. تیرا انتخاب کر لیا اللہ نے، تجھے چن لیا، تجھے عزت دے دی. اور پھر فرمایا کہ سکنت فی بلد، میں ضرور تیرے اندر قیام کرتا، لیکن یہ جو تیرے باسی ہے نا یہ نہیں رہنے، یہ مجھے رہنے نہیں. ٹھیک ہے. مجبوراً فرمایا میں تجھے کیا چھوڑ کر جا رہا، مجبوراً میں تجھے چھوڑ کر. جو جائے ولادت ہے نا انسان کی، جہاں پیدا ہوا، قدرتی طور پہ اس کے ساتھ انسان کو انس، محبت اور لگاؤ قدرتی طور پہ فکر دیا گیا. پھر آپ گئے ہجرت کر، جب آخر کے اندر جا کر جہاں سے بیت اللہ نظر، وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ روئے، رویا، تڑی مبارک تر ہو گیا اس سے. پھر فرمایا کہ الوداع، میں چھوڑنے کا تجھے دل نہیں کرتا ہے، لیکن میں مجبور ہو کر آج کیا تجھے چھوڑ کر جاؤں.
فرمایا من دخلہ کان آمنا، اور جو بھی تیرے اندر داخل ہوگا وہ ہمیشہ کیا امن کے اندر رہے گا۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت کے اندر تیرے اندر داخل ہو جائے گا وہ یہاں بھی مامون ہو جائے گا اور وہاں بھی کیا ہو جائے گا، امن والا ہو جائے گا، وہاں بھی امن والا ہو جائے گا۔ عاشقان جو ہے نا جناب عاشقوں کی وہ بستی ہے، مقناطیس وہاں پہ اللہ رب العزت نے فٹ کیا ہوا ہے جو دنیا کو اپنی طرف کیا کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر 5 منٹ کے بعد جناب اللہ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر سے فلائٹ جو ہے وہ اٹھتی ہے اور ہر 5 منٹ کے بعد اترتی ہے۔ پاکیزہ وہ جگہ ہے اور اس مقدس شہر کی کیا اللہ قسم اٹھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو شہر ہے اس کی۔ اور پھر فرمائے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے محبوب آپ کے لیے حلال ہے۔ ایک موقع کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا اور تجھے کیا اللہ نے امن والا شہر بنا دیا، جنگ قتل قتال ہر چیز کیا کرنے کا، لیکن فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ، میرے محبوب میں تیرے لیے اس خون و ریزی کو کیا کروں گا، حلال کر دوں گا۔ یعنی جب مکہ فتح ہوا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہاں پہ جنگ کرنا کیا کر دیا تھا، حلال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کیا کیا، حلال کیا، اور اس کے بعد قیامت تک اللہ کا وہی قانون ہے، باقی کسی کے لیے اب جائز نہیں۔ یہ ہونا تھا نا جی۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کو میں دوبارہ شہر کے اندر کیا کروں گا، داخل کروں گا، آپ داخل ہوں گے۔ اور پھر دوسری چیز جو اللہ نے قسم اٹھائی وہ والد وما والد، والد یعنی باپ کی اور اولاد کی، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد، ان کو بھی گواہ بنا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو کیا پیدا جو کیا ہے نا یہ مشقت میں ہے۔ اشارہ کون مل رہا ہے یہاں سے کہ یہ جو شہر مکہ جو ہے نا یہ ویسے نہیں بن گیا امن والا سکون والا، یہ گھر جو بنا ہے بیت اللہ یہ مشقت کے ساتھ کیا ہے بنا ہوا ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک، یہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مشقت اٹھائی ہے، ان کی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے بھی کیا مشقت اٹھائی ہے، اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی کیا کی ہے مشقت اٹھائی ہے، سب نے مشقت۔ اور پھر فرمایا کہ انسان، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اندر انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر وقت گزارنا اور ماں کی مشقتیں جو ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ وَحَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیف پہ تکلیف کیا اٹھا رہا ہے، ماں جو ہے وہ تکلیف پہ تکلیف کیا کر رہی ہے، اٹھا رہی ہے۔ پیٹ کے اندر بچے کو اٹھانا یہ کیا ہے اس کے تکلیف، بسا اوقات جناب والا اسی دوران کیا ہو جاتی ہے، اس کی موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ عورت جب اس کا وضع حمل ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے یہ ابھی دنیا کو کرتی ہے، ایسے اللہ اس کو کیا کر دیتے۔ اس دوران اگر فرمایا وہ اس کی موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے، شہادت کی۔
قیامت والے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائے. تو فرمایا اس شہر کو آباد کرنے کے لیے، یہاں پہ عمل کو قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. کتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ انسان تجھے ہر معاملے کے اندر تکلیف اٹھانی پڑے گی. تیری ماں کے پیٹ کے اندر آنے سے تکلیفیں شروع ہو جاتی دنیا کے اوپر جناب بلانا. پھر اس کے بعد تیری آگے زندگی ساری زندگی تیری مشقت اور تکلیف کے اندر ہو جاتی. جب ساری مٹی سے، زمین کے ہر کونے کونے سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے لیے مٹی لی نا جی، اور اس مٹی کے اوپر اللہ رب العزت نے 39 دن اپنے غصے غضب کی اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی بارش جو ہے وہ نازل فرمائی. ایک دن اللہ کی رحمت کی بارش کا نزول ہوا. اس وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں زیادہ ہیں، اور خوشی انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ کم. تو فرمایا لقد خلق، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان تجھے فی بلد، مشقت، کبد، فی کبد، تجھے کس کے اندر ہم نے پیدا کیا؟ مشقت کے اندر ہم نے پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اب کیا تو کیا گمان کرتا ہے، کیا تو یہ خیال کرتا ہے ان لن یقدر، کہ تیرے اوپر کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا، احد، کوئی بھی. وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. تیرے اوپر اللہ رب العزت کو پوری کیا ہے؟ قدرت حاصل ہے. ہاں، وہ اگر نہیں پکڑتا نا گناہ کے اوپر تو یہ اس کا حرم ہے، اس کی بردباری. باپ کو پتہ ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے یہ بیٹے کیا کرتے ہیں، وہ نظر انداز کرتے. استاد کو پتہ ہوتا ہے شاگرد کیا کر رہا ہے، لیکن وہ نظر انداز کرتے. کبھی سزا بھی تو ملتی ہے، ماں بھی تھپڑ مارتی، باپ بھی تھپڑ مارتی، کبھی اللہ بھی پکڑتے ہیں، کبھی پکڑتے ہیں. کیس لیے سیدھا ہو جائے تنبیہ کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، ایسا بہت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کی آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ اپنے گھر کی اسیر کے نظارے جنہوں نے کیے، پھر جنہوں نے نہیں کیے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے کروا دے. کرنے کے بعد طلب بڑھ جاتی ہے نا ذرا، جب جو اوپر آتا ہے نا طلب بڑھ جاتی ہے. اور جب تک نہیں گیا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا. جب جاتا ہے پھر منظر کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جناب اللہ سب کو لے جائے گا. نظام جو بنا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے. یہ جو کورونا کی مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے. ورنہ دل بہت کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے. بیٹری کے اندر سے چارج جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، ایگزام واسطہ وہاں جا کر بیٹریاں پھر نئے سرے سے چارج ہو جاتی ہے نا، سکون ملتا ہے، عمل ہوتا ہے. مگر ہوتا ہے میرا زندگی کہ اللہ تعالیٰ سب کی لسانیاں پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. إلهنا العالمين ہمارے کبیرہ صغیر اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا الہ العالمین صحیح راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرما. یا اللہ سلامتی کے ساتھ ایمان کو قبر تک مولا کریم ہم سب کی مولا کریم پہنچانا.
یا الہ العالمین ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمانا، یا الہ العالمین ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرمانا، ہم سب کو آپس کے اندر پیار محبت اور الفت والی زندگی نصیب فرمانا، یا میرے مالک اپنے اس گھر کو ہمیشہ آباد فرمانا، یا اللہ مولا کریم اس گھر کے اندر مولا کریم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، یا الہ العالمین ہمارے لیے امن سکون کا گہوارہ، یا الہ العالمین مولا کریم ہم سب کے حالات کو درست فرما دینا، یا اللہ ہم سب کے معاملات کو درست فرما دینا، یا اللہ ہماری خلوت کو اور جلوت کو درست فرما دینا، یا الہ العالمین ہماری تنہائیوں کو پاک اور صاف فرما دینا، یا اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما دینا، ہمارے کانوں کو پاک فرما دینا، یا اللہ ہماری زبان کو پاک فرما دینا، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو یا اللہ پاک و صاف فرما دینا، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دینا جیسا تجھے پسند ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دینا جیسے تجھے پسند ہے، یا اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ الہی کے اندر ہماری کمزوریوں کے ساتھ قبول فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کے اندر بے انتہا کمزوریاں ہیں، یا اللہ ہم نکال ہے ہماری اس نقل کو قبول فرما، یا اللہ مولا کریم ہم سب کے دلوں کو صاف اور شفاف فرما، دلوں کے اوپر جو زنگ ہے زنگ آلود ہو چکی ہے، سیاہی لگی ہوئی ہے، میرے مالک اس سیاہی کو زنگ کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، یا الہ العالمین ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں کی صحبت عطا فرما، ان کو قرب نصیب فرما، ان کی ہمشیری نصیب فرما، ان کے ساتھ محبت نصیب فرما، مولا کریم ان کے ساتھ مولا کریم ہمراہی جو ہے وہ نصیب فرما، یا الہ العالمین مولا کریم ایمان کو ہمارے نسلوں کے اندر جاری و ساری فرما، ہدایت کو جاری و ساری فرما، ہماری اولادوں کو یا اللہ دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یا اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، شرک اور بدعت سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ شرک اور بدعت کو مولا کریم ہمارے معاشرے سے دور فرما دینا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کا سچا عشق نصیب فرمانا، سچی محبت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن کی روشنی سے منور فرمانا، یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے قرآن کی تلاوت سے منور فرمانا، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمانا، یا اللہ ان کو حضرت فاطمہ الزہرا جیسا پردہ نصیب فرمانا، امہات المومنین جیسے حیا نصیب فرمانا، یا الہ العالمین وہ ایمان اور تقویت مولا کریم کو عطا فرمانا، یا الہ العالمین مولا کریم ظلمت اور فتنے کے دور کے اندر یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا، میرے گھر کی تعمیر کا کام شروع ہے، میرے مالک دوستوں کی مدد فرمانا، اپنے اس گھر کی دستگیری فرمانا، گھر کی جملہ ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے میرے مالک پورا فرما دینا، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دینا، یا میرے مالک ہم تو محتاج ہیں، تو غنی ہے، اپنے شہی خزانے سے ہم سب کو رزق جو ہے وہ عطا فرمانا، حلال کا رزق عطا فرمانا، حرام کے لقمے سے میرے مالک بچنے کی توفیق نصیب فرمانا، یا الہ العالمین ہر قسم کی برائی سے یا اللہ مولا کریم ہم سب کو نجات عطا فرمانا، ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمانا جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا ہو، یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ جہنم سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جہنم سے بچانا، یا اللہ جہنم سے بچانا، ہمارے بھی ہمارے والدین کی یا اللہ بخشش فرما دینا، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دینا، یا اللہ جن دوست احباب کے والدین اس دنیا کے اوپر سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرمانا، ان کی قبروں کو گلے گلزار بنانا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا، مولا کریم جن کے والدین حیات ہیں زندہ ہیں تا دیر ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرمانا، خدمت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، یا اللہ مولا کریم ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب
التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.